ابھی کے 7ویں درس میں راویوں کی تعداد کے لحاظ سے جو 4 قسمیں ذکر کی جا رہی تھیں ان میں سے حدیث متواتر کا ذکر اس سے پہلے والے سبق میں کیا جا چکا۔ اب ما بقیہ 3 قسمیں، انہیں بالترتیب یاد رکھیں۔ حدیث مشہور، حدیث مشہور وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ ہوں۔ یاد رکھیں، حدیث مشہور اس حدیث کو کہا جائے گا کہ جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 3 ہوں یا 3 سے زائد ہوں، 3 سے کم نہ ہوں۔ ایسی حدیث کو اور روایت کو مشہور کہا جاتا ہے۔ بعض محدثین کے نزدیک خبر مشہور کو مستفیض بھی کہتے ہیں۔ یہ 2 قسمیں ہوئی۔ تیسری قسم ہے عزیز۔ حدیث عزیز اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 2 ہوں۔ یاد رکھیں، عزیز وہ حدیث کہلاتی ہے کہ جس کے راوی ہر طبقے میں کم از کم 2 ہوں، 2 سے کم نہ ہوں، 2 سے زائد ہو سکتے ہیں۔ آخری قسم ہے حدیث غریب۔ آپ اشکات پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ ھذا حدیث غریب، تو اس وقت ہم آپ سے پوچھیں گے کہ غریب حدیث کسے کہتے ہیں؟ اس لیے اس وقت آپ اچھی طرح ضبط کر لیں تاکہ آپ بر وقت سوال کا جواب دے سکیں۔ غریب وہ حدیث کہلاتی ہے جس کی اسناد میں کسی جگہ صرف ایک راوی ہو، اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ یاد رکھیں، جس کی اسناد میں کسی جگہ ایک ہی راوی ہو، اس راوی کا کوئی شریک نہ ہو، ایسی روایت کو اور حدیث کو غریب کہا جاتا ہے۔ اور غریب کا دوسرا نام فرد بھی ہے۔ تو جناب یہ کل 4 قسمیں آپ کے سامنے یکے بعد دیگریں اس کی تعریفات کو میں نے بیان کیا، آپ اسے یقیناً محفوظ کر لیں گے۔ اب راویوں کے اوصاف کے لحاظ سے حدیث کی جو 4 قسمیں بنتی ہیں وہ یہ ہیں: شاذ، محفوظ، منکر اور معروف۔ یہ 4 قسمیں راویوں کے اوصاف کے اعتبار سے ہیں۔ نمبر 1 پر شاذ، نمبر 2 پر محفوظ، نمبر 3 پر منکر اور نمبر 4 پر معروف۔ شاذ کسے کہیں گے؟ تو یاد رکھیے، شاذ وہ حدیث کہلاتی ہے
کہ جس کا راوی ثقہ ہو مگر کسی ایسے ثقہ راوی کی حدیث کے خلاف روایت کرے، کسی ایسے ثقہ راوی کی حدیث کے خلاف روایت کرے جو ضبط میں اور عدل میں اس راوی سے بڑھا ہوا ہو۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ ثقہ اوثق کی مخالفت کرے، ثقہ راوی اپنے سے اوثق کی مخالفت کرے حدیث کے بیان کرنے میں، تو ایسی روایت کو اور حدیث کو شاذ کہتے ہیں۔ نمبر 2، محفوظ۔ محفوظ وہ حدیث کہلاتی ہے کہ جس کا راوی اوثق ہو مگر وہ اپنے سے کمتر کی مخالفت کرے روایت کرنے میں۔ دیکھیے دونوں میں فرق ہو رہا ہے۔ شاذ میں ثقہ راوی اپنے سے اوثق کی مخالفت کر رہا ہے، اور محفوظ میں اوثق اپنے سے کمتر کی مخالفت کرے، یعنی وجوہ ضبط میں، وجوہ ترجیح میں اب اس سے بھی کم ہو اور وہ اس کی روایت کرنے میں جو ہے اس کی مخالفت کرے، تو ایسی روایت کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 پر منکر۔ ایسی حدیث کو منکر کہتے ہیں کہ جس کا راوی خود ضعیف ہو اور وہ روایت کے بیان کرنے میں اپنے سے قوی راوی کی مخالفت کرے، یعنی ضعیف راوی اپنے سے قوی کی مخالفت کرے تو ایسی روایت اور حدیث کو منکر کہا جائے گا۔ اب اس کے بالمقابل معروف۔ یاد رکھیے منکر میں جو بات بیان کی گئی تھی اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو معروف کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ معروف ایسی روایت کو کہتے ہیں کہ جس کا راوی تو قوی ہو مگر وہ روایت کے بیان کرنے میں ایسے راوی کی مخالفت کرے جو ضعیف ہو۔ تو گویا قوی اگر ضعیف کی مخالفت کرے تو ایسی حدیث کو حدیث معروف کہا جائے گا۔ دیکھیے بہت آسان فرق ہے۔ ضعیف قوی کی مخالفت کرے تو یہ تو ہوا منکر، یہ تو ہوئی منکر، اور اگر قوی ضعیف کی مخالفت کرے تو اسے کہیں گے معروف۔ یہ اقسام آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ امید ہے کہ آپ حضرات اسے ضرور بالضرور اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں گے۔ میں نے پیچھے آپ حضرات کے سامنے حدیث کی مرتبے کے لحاظ سے اجمالی طور پر 3 قسمیں بیان کی تھیں، اور اس میں یہ حوالہ بھی دیا تھا کہ صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ اسے بھی ذہن نشی فرما لیں۔ صحیح لذاتہ اگر راوی میں عدل
اور حافظہ اور ضبط اور یادداشت، تقوی، پرہیزگاری، صداقت، امانت اور اس میں مروت، یہ تمام اوصاف اگر علی وجہ الکمال پائے جائیں تو اس حدیث کو صحیح لذاتی ہی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جتنے بھی اوصاف ہیں، اگر وہ اوصاف راوی میں علی وجہ الکمال پائے جائیں تو ایسے راوی کی بیان کردہ حدیث کو صحیح لذاتی ہی کہا جائے گا۔ اور اگر ان صفات میں جو ابھی میں نے بیان کی، عدل، ضبط، قوت حافظہ، تقوی، صداقت، امانت، مروت، اگر ان اوصاف میں کوئی کمی ہو، مگر وہ کمی کثرت طرق سے اس کا جبر ہو سکتا ہو، یہ کمی پوری ہو سکتی ہو، تو اسے صحیح لغیر ہی کہا جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر کثرت طرق سے تائید ہو اور وہ کمی پوری ہو سکتی ہو تو صحیح لغیر ہی کہیں گے، اور اگر کثرت طرق سے تائید نہ ہو اور وہ نقص اور کمی پوری نہ ہو تو اس حدیث کو حسن لذاتی ہی کہا جائے گا۔ اور اگر حدیث صحیح میں جو شرائط ہیں وہ کل کے کل یا ان میں سے بعض نہ پائی جائے، مفقود ہوں، تو جیسے میں نے ابھی بتایا، ایسی حدیث کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ضعیف حدیث کے طرق متعدد ہوں، ضعیف حدیث کے طرق اگر متعدد ہوں، ایک سے زائد ہوں، اور اس طرح اس حدیث کا ضعف دور ہوتا ہو تو ایسی حدیث کو حسن لغیری ہی کہا جائے گا۔ اور اگر طرق متعدد نہ ہوں یا اس حدیث کا ضعف تعدد طرق کے ذریعے سے ختم نہ ہو تو اسے حسن لغیر ہی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ سبق بہت ہی اہم ہے۔ غالباً ایک قسم مجھ سے بیان کرنے میں چھوٹ گئی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ راویوں کے لحاظ سے 5 قسمیں بنتی ہیں: متصل، منقطع، معضل، معلق، اور 5ویں قسم تھی مرسل۔ تو حدیث مرسل کو تفصیلاً بیان کرنا رہ گیا ہے، یاد رکھیں، اس کو لکھ لیں۔ مشکوٰۃ شریف میں آپ کو یہ بات پڑھنے کو ملے گی کہ حدیث مرسل ہے اگر راوی کا سقوط سند کے اخیر سے ہو اور تابعی کے بعد کا راوی ساقط ہو تو یہ حدیث مرسل کہلاتی ہے۔ مثلاً کوئی تابعی کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسی حدیث کو مرسل کہیں گے۔ یاد رکھیے، دوبارہ کہوں، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سند کے اخیر سے کوئی راوی تابعی کے بعد ساقط ہو
تو اسے مرسل کہا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی تابعی یوں کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کی اقسام اور ان کی تعریف آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کی۔ اب ایک چیز اور بیان کرنا ضروری ہے کہ مرسل حدیث اسی طریقے سے ایک حدیث مدلس ہوتی ہے، جس میں راوی تدلیس کرے، یعنی اپنے سند سے بیان کرنے کے بجائے دوسری سند سے روایت کو ذکر کر دے، اپنے شیخ کے شیخ کو اپنا شیخ بتائے، یعنی اپنی سند کو قوی کرنے کے لیے درمیان سے واسطے کو حذف کر دے۔ یہ عمل تدلیس کہلاتا ہے۔ تو ارسال ہو یا تدلیس ہو، اگر ارسال ہے تو مرسل ہے، تدلیس ہے تو مدلس ہے۔ اور ارسال کرنے والے کو مرسل اور ایسی روایت کو مرسل، تدلیس کرنے والے کو مدلس اور ایسی روایت کو مدلس کہا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث مرسل اور حدیث مدلس یہ قابل قبول ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ دیکھیے، دو باتیں ہیں۔ ارسال کرنے والا اگر صرف ثقہ راویوں سے ارسال کرتا ہے تو ایسی صورت میں اختلاف ہے کہ وہ حدیث مقبول ہے یا نہیں۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلسلے میں دو قول ہیں، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے اعتبار سے ان کے یہاں مرسل مقبول ہے، اور دوسری روایت کے اعتبار سے ان کے یہاں مرسل قابل استدلال نہیں ہے، قابل احتجاج نہیں۔ بعض محدثین کے یہاں، بلکہ محدثین کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ حدیث مرسل مطلقاً مقبول ہے، جیسے خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ سلف میں سے اکثر علماء جیسے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، مدینے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، شام میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگان کے نزدیک حدیث مرسل مقبول ہے۔ اب حدیث مرسل کو ترک کرنے والے جو بزرگ ہیں، ان میں ایک ہیں یحییٰ بن قطان اور دوسرے ہیں ابن مہدی وغیرہ۔ یہ حضرات مرسل کو ترک کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں مسلک یہ ہے، وہ کہتے ہیں، تفصیل کر رہے ہیں کہ اگر مرسل کی تائید کسی دوسری حدیث مرسل سے یا مسند سے ہوتی ہو تو پھر وہ قابل قبول ہے، اور اگر حدیث مرسل کی تائید کسی دوسری حدیث مرسل سے یا مسند سے نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ قابل احتجاج نہیں ہے۔ یہ اختلاف، جیسے میں نے ابھی بتایا، کہ اس وقت ہے جب کہ ارسال کرنے والا ثقہ سے ارسال کرے، اور اگر ارسال کرنے والا ثقہ اور غیر ثقہ ہر ایک سے ارسال کرتا ہو تو پھر ایسی صورت میں بالاتفاق یہ حکم ہے کہ توقف کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے مدلس کی روایت، جس سے میں نے ابھی بتایا کہ اسے مدلس کہتے ہیں، اس میں بھی وہی دو باتیں ہیں۔
اگر تدلیس کرنے والا ثقہ سے تدلیس کرتا ہو، غیر ثقہ سے نہ کرتا ہو، جیسے ابن عیینہ، وہ ہمیشہ ثقہ ہی سے تدلیس کرتے ہیں، تو ایسے راوی کی روایت معتبر ہے۔ البتہ جو مدلس، تدلیس کرنے والا ثقہ اور غیر ثقہ سے روایت کرتا ہو تو اس کی روایت معتبر نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ تدلیس کرنے والا شخص روایت کرتے وقت سمعت کا لفظ صراحتاً ذکر کرے یا حدثنا کے الفاظ سے روایت کو بیان کرے، یا اپنے یعنی ان الفاظ کے ذریعے سے وہ حدیث کے سماع پر تصریح کر دے، تو پھر ایسی صورت میں اس روایت کو بھی قبول کیا جائے گا اور یہ مقبول ہوگی۔